حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من مات وعلیہ صیام، کہ جس آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو، اس کے روزے کی قضا ابھی باقی ہو، وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، تو اس کی طرف سے اس کے ولی روزہ رکھیں گے۔ یہ حدیث ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث، اس کے علاوہ دو حدیثیں اس مسئلے کے تعلق سے اور بھی بالکل صحیح حدیثیں ہیں، اور یا تو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی، یا تو صحیح مسلم کی۔ ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان امی ماتت علیہا صوم نظر افاصوم عنہا، کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میری ماں پر نظر کا روزہ رکھنا تھا، میری ماں نے نظر مانی تھی روزہ رکھنے کی اور اس نے روزہ نہیں رکھا ابھی یہ، اور اس کا انتقال ہو گیا، افاصوم عنہا، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ یہ آ کر کے ایک خاتون نے اپنی ماں کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ارأیت لو کان علی امک دین، کہ علی امی دین، اگر تمہاری ماں پر کوئی دین ہوتا، کوئی قرضہ ہوتا، کسی شخص سے تمہاری ماں نے اگر قرضہ لیا ہوتا تو کیا تم اس قرضے کو ادا کرتی یا قرضے کو ادا نہیں کرتی؟ فقضیتیہ، تو تم قرضے کو ادا کرتی یا نہیں؟ اکان یؤدی ذلک عنہا، یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس خاتون نے کہا قالت نعم، خاتون نے کہا کیوں نہیں، میں یقیناً وہ قرضہ اپنی ماں کی طرف سے ادا کر دیتی۔ آپ نے کہا صومی عن امک، تم اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھو۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اپنی ماں کی طرف سے تم روزہ رکھو۔ اس میں نظر کے روزے کا ذکر ہے، اور نظر کا روزہ رکھنا بھی واجب ہی ہوتا ہے، نظر کا روزہ رکھنا بھی فرض ہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بینا انا جالس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اذ اتته امرأۃ، ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انہوں نے کہا انی تصدقت علی امی بجاریۃ وانها ماتت، کہا کہ میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی دے دی تھی، اپنی ماں کو میں نے ایک لونڈی دیا تھا، صدقے کے طور پر میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی دیا تھا۔ اس زمانے میں غلام لونڈی کا رواج تھا، تو اس کے لحاظ سے اس خاتون نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی دیا تھا۔ اس کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ لونڈی مسئلہ میراث کا ہوتا ہے، تو لونڈی اور غلام یہ بھی مملوک بنتے ہیں، یعنی لوگوں کی ملکیت میں آتے ہیں، تو ان کو بھی ترکے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا وجب اجرکی وردھا علیک المیراث، تمہارا جو اجر ہے وہ تو تمہیں مل جائے گا، تم نے جو صدقہ کیا اپنی ماں پر، ایک جو ہے لونڈی دے کر کے، جو کہ لونڈی تمہاری ماں کی خدمت کرتی تھی، وہ تو تمہیں اجر مل گیا اس کا، لیکن اب ماں کا انتقال ہو گیا تو اب یہی ان کی وارث ہے، بیٹی ہے، تو بیٹی ہونے کے لحاظ سے اس کا طریقے میں حصہ بن رہا ہے، تو یہی لونڈی جو اس نے اپنی ماں کو دے دیا تھا اب اس کو واپس مل رہی ہے طریقے میں۔ تو آپ نے کہا کہ تمہارا اجر تو تمہیں مل گیا اور میراث نے اسے واپس کر دیا تمہارے پاس، یعنی میراث کی وجہ سے، ترکے کی وجہ سے یہ تمہیں واپس مل جائے گی، اب یہ تم ہی اس کے مالک ہو گئے، یعنی تم ہی اس کی مالک ہو گئی، تمہاری ملکیت میں یہ لونڈی آ گئی، مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو گیا، تمہیں اجر بھی مل گیا اور لونڈی بھی تمہارے پاس واپس آ گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیز ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک دوسرا سوال کیا، قالت یا رسول اللہ انہ کان علیہا صوم شہر، کہ میری ماں پر 1 مہینے کا روزہ تھا، 1 مہینے کا روزہ تھا، قضا کرنا تھا میری ماں کو 1 مہینے کا روزہ، افاصوم عنہا، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ آپ نے کہا صومی عنہا، ان کی طرف سے روزہ رکھو، 1 مہینے کا روزہ یہ ان کی طرف سے رکھو۔ قال انہا لم تحج قط فاحج عنہا، تیسرا سوال اس خاتون نے یہ کیا کہ انہوں نے کبھی بھی حج نہیں کیا ہے، حج کرنا، حج جو فرض حج ہے نہیں کیا ہے انہوں نے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے کہا حجی عنہا، ان کی طرف سے حج کرو۔
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کے راوی ہیں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 چیزوں کا اس میں سوال ہے، اور ان تینوں سوالات میں روزے کا بھی مسئلہ اسی لیے اس حدیث کو یہاں پیش کیا ہے۔ میں تینوں سوال کو پھر سے دہراتا ہوں آپ کے سامنے۔ تینوں سوال کیا ہے؟ پہلا سوال کیا ہے؟ انہوں نے اپنی ماں کو صدقہ دیا تھا۔ صدقہ کس چیز کا تھا؟ لونڈی کا تھا۔ ان کے پاس لونڈی تھی تو انہوں نے اپنی ماں کو دے دیا، ماں کی خدمت کرے گی۔ اب یہ صدقے کا لفظ آیا ہوا ہے اس میں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت اگر اپنی ماں کو صدقہ دیتی ہے تو یہ صدقہ دینا جائز ہے۔ اصل صدقے کے اندر یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے کہ جن کے خرچے کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو صدقہ نہیں دے سکتے، صدقے کا مال نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ تو ذمہ داری میں ہے کہ ان کو ہم کو خرچ کرنا ہی کرنا ہے۔ عورت کے اوپر کسی کے خرچے کی ذمہ داری نہیں آتی ہے۔ تو اب یہ چونکہ خاتون کا مسئلہ ہے اور یہ ان کی ماں ہے، تو خاتون کے اوپر خرچے کی ذمہ داری نہیں آتی ہے۔ اب یہ مدد بھی کریں گی تو یہ کیا رہے گا ان کے لیے؟ صدقے کا مال بھی دینا جائز ہے ان کے لیے، اور یہی اس خاتون کا سوال بھی تھا۔ وہ بات پہلی بات جو ہے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بیٹے ہی ماں کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں۔ اگر بیٹی بھی حیثیت والی ہے، اس کے پاس بھی مال ہے، تو آگے بڑھ کر کے اپنے والدین کی خدمت کرنا یا ان پر خرچ کرنا وہ بھی کر سکتی ہے، اس کو اجر و ثواب اس کا ملتا ہے، وہ بھی آگے بڑھ کر کے یہ خدمت انجام دے سکتی ہے۔ اس میں جو دوسری بات تھی، دوسرا سوال تھا، وہ ہے روزہ رکھنے کا۔ یہ بھی اس خاتون نے کہا کہ میری ماں پر 1 مہینے کا روزہ تھا۔ اب یہ جو 1 مہینے کا روزہ، بعض روایتوں میں 2 مہینے کا بھی ذکر ہے، یہ روزہ جو ان کے اوپر تھا اس میں کوئی بیان نہیں ہے کہ یہ واجب روزہ کس چیز کا تھا، نظر کا روزہ تھا یا رمضان کا جو ضروری روزہ ہوتا ہے رکھنا وہ روزہ تھا، کچھ بھی ذکر نہیں کیا ہے اس خاتون نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال بھی نہیں کیا اس کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر روزہ رکھنا واجب تھا اور انتقال ہو گیا، نہیں رکھ پایا، تو اس کی طرف سے اس روزے کی قضا اس کے ولی، اس کے گھر والے کریں گے۔ یہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال نہیں کیا ہے، تو ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ نظر کے روزے کے ساتھ خاص ہے، نظر کا روزہ ہو تو رکھیں گے اور رمضان کا روزہ ہو تو نہیں رکھیں گے۔ ایسی کچھ اس میں ڈیٹیل کوئی تفصیل ذکر نہیں کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی نہیں کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں شریعت کا ایک اصول بھی ہے، ایک قاعدہ بھی ہے، فقہی قاعدہ بھی ہے، اصولی قاعدہ بھی ہے۔ وہ یہ قاعدہ ہے کہ ترک الاستفسال فی مقام الاحتمال یجعل القول ینزل منزلۃ العموم من المقال، کہ اگر تفصیل طلب نہ کی جائے، جہاں تفصیل کی ضرورت ہو، ڈیٹیل نہ مانگی جائے سوال کرنے والے سے، جہاں اس کی ضرورت ہو اگر نہ مانگی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ جہاں سب کے لیے ایک ہی حکم ہوتا ہے وہاں ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو چاہے نظر کا روزہ ہو یا رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ رکھنا ہو جس کی قضا اس کے اوپر ضروری ہو گئی تھی، کوئی بھی جو ہے روزہ اگر چھوٹا ہوا ہے، 1 مہینے کا روزہ جو کہا گیا، اس سے بھی سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ 1 مہینے کا روزہ عام طریقے سے لوگوں پر رمضان کے مہینے کا روزہ ہی رہتا ہے، تو یہ ایک عام بات، جنرل بات اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ حدیثیں 3 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تینوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک حدیث جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، یہ حدیث جو ہم نے بورڈ پر لکھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی حدیث یہ، جس میں بالکل کلیئر ہے کہ اگر کسی کے اوپر روزہ رکھنا فرض رہا ہے اور وہ روزے کی قضا نہیں کر پایا ہے، اس کو موقع ملا لیکن تاخیر کیا، قضا نہیں کر پایا، تو اس کے ولی اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے، چاہے وہ نظر کا روزہ ہو چاہے رمضان کا روزہ ہو، چونکہ اس میں اس طرح کی کوئی بات ذکر نہیں کی گئی ہے کہ کون سا روزہ۔ جب ذکر نہیں کی گئی ہے تو یہ عام جنرل جو ہے بات مانی جائے گی، ہر حال میں یہی حکم آئے گا، چاہے وہ روزہ رمضان کے مہینے کا چھوٹا ہوا روزہ ہو یا نظر کا روزہ ہو۔ یہ ایک جو ہے حدیث، اور ایک حدیث آپ کے سامنے آئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، جس میں نظر کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا، بڑی اچھی مثال، کہ جس طریقے سے آپ مالی معاملات میں یہ بات جانتے ہیں کہ اگر کسی مرنے والے پر قرضہ ہے، اس نے کسی سے قرضہ لے رکھا تھا، تو جو اس کے ورثہ ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا قرضہ ادا کریں۔ تو جیسے مرنے کے بعد قرضہ ادا کیا جاتا ہے، تو یہ روزہ جو کہ فرض روزہ ہے، نظر کا روزہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، اس قرض کو ادا کرنا ہے۔
اور یہ ذمہ داری اس کے ولی کی ہوگی جو ہے۔ یہ دوسری حدیث تھی۔ تیسری حدیث ابھی جو ہم نے پڑھا آپ کے سامنے، وہ حدیث جو ہے پڑھ کے سنائی آپ کو، وہ حدیث بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں وہ خاتون کہتی ہیں کہ 1 مہینے کا یا بعض روایتوں میں 2 مہینے کا روزہ ان کے اوپر رہ گیا ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ اپنی ماں کے بارے میں یہ کہتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی طرف سے روزہ رکھو، یہ چھوٹا ہوا روزہ رکھو۔ یہ ساری روایات ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ مرنے والے پر اگر روزہ فرض تھا اور اس روزے کی قضا کرنے کا اسے موقع بھی تھا لیکن اس نے قضا نہیں کیا، تو ایسے شخص کی طرف سے اس کے جو ہے رشتہ دار، اس کے ولی، لفظ وہی استعمال کریں گے ولی کا، اس کے ولی اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ یہ بات جو ہے کلیئر ہے اس کے تعلق سے۔